بسم اللہ. بسم اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج محرم الحرام کی 24 تاریخ 1443 ہجری ہے اور شمسی انگریزی تاریخ 3 سپٹمبر 2021 ہے. آج کے بیان کے اہم اقتباسات، بلکہ یوں کہا جائے کہ کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے یہ عنوانات باقی رہ گئے تھے. انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ وہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے. عنوانات بھی اہم ہیں. پہلا عنوان ہے مرکزی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کام آئے. نماز، روزہ، حج بیت اللہ، زکوٰۃ اور یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ انسان کے درد کو پہچاننے کے لیے اور اس راستے سے ان کا تعاون کرنے کے لیے یہ چیزیں رکھی گئیں. ورنہ اللہ کی اطاعت کے لیے فرشتے کیا کم تھے. اسی لیے دوسرا شعر کہا گیا، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا. اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے، اللہ کا ہمیشہ ذکر کرتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے. دوسرے نمبر پر آج کل ایک فیشن چل پڑا ہے، ضرورت کے خاطر مساجد کو تعمیر کرنا نیک کام ہے تھوڑا بڑا، لیکن موجودہ معاشی حالات کے پس منظر میں ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا. فانوس لگایا گیا ہے، ایران سے منگایا گیا، قالین فلاں ملک سے منگائے گئے. نہ تو سجدوں کا وزن بڑھتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر ثواب زیادہ ہے. اس سے زیادہ ثواب مخلوق کی خدمت کر کر حاصل کیا جا سکتا ہے. وہ کیسے میں آپ کو عرض کروں گا، بیان کروں گا انشاءاللہ. لاک ڈاؤن سے پہلے
بیانات کے لیے علماء کرام کی مجلسیں لگتی تھیں، خانقاہ سجتے تھے، مدارس کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اب جب علماء لاک ڈاؤن میں گھروں میں مدرسوں میں بند ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں اپنے اپنے طرز پر کوئی سوال و جواب، کوئی فتوے کا جواب، کوئی مستورات پر بیان، کوئی اصلاحی بیان شروع کر لیا۔ اس سے الحمدللہ گھر بیٹھے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا اور بعض اس کے نقصانات بھی ہیں۔ آن لائن بیان کب فائدہ دیتا ہے، کب نقصان پہنچاتا ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ ہندوستان ذرا صحیح نہ کر لو اسپیکر، بڑی تیزی کے ساتھ اسلام مخالف سمت جا رہا ہے۔ کبھی مدرسوں پر پابندی، کبھی اذان پر پابندی، کبھی نماز کے لیے دو چار احباب کی اجازت، اسی میں سے مسلمانوں کی اولاد کو وہ بھی کم کرنا، فیملی پلاننگ کو قانونی شکل دینا، یہ سب چیزیں شروع ہو گئی ہیں۔ اور اس سے پہلے چائنا نے، ملک چین نے یہ کیا، اللہ کی قدرت سے ٹکر لی، اللہ کی فطرت سے ٹکر لی، اللہ کے قانون اور اللہ کی سنت سے ٹکرایا، تو ملک چین کا کیا حشر ہوا۔ پھر اگر ہندوستان اسی سمت چلتا ہے اور اسی راستے پر چل کر قانون سے اللہ کے اور اللہ کی فطرت اور اللہ کی سنت سے ٹکر لیتا ہے، تو وہی انجام ہوگا جو ملک چائنا کا ہوا۔ حسب معمول سوال رکھا گیا تھا، آج کل مسلمانوں کے فرقے جو باطل فرقے ہیں ان کو چھوڑ کر بھی دیوبندی، بریلی، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، فلاں فلاں، شیعہ کا ہے، قادیانیوں کا ہے، یہ فرقوں میں نہیں آتا، یہ مذہبوں میں آتا ہے۔ اسلام ان کو ایکسپٹ نہیں کرتا، مسلمان ان کو قبول نہیں کرتا۔ یہ فرقے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، تو پھر یہ کیسے پیدا ہوئے؟ کیا یہ صحیح ہیں اپنی جگہ، یا کوئی فرقہ یا کسی فرقے کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے اور اس کی آخری منزل جنت ہے؟ قرآن نے تو کہا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جنتی ہوں، تو کیسے، کیا معیار ہے؟ اب تو اور فرقے آپ یوٹیوب کھول کر دیکھیں، بالخصوص پڑوس ملک کے اندر جس کو کچھ قرآن آ گیا اور جس کو کچھ اسلامی سمجھ بوجھ آ گئی، نئے نئے فرقے، داڑھی ضرور جاوید غامدی ہے اور دیگر لوگ ہیں، اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ہزاروں لاکھوں فالوورز ہیں۔ ہم کیسے پہچانیں کہ کون سا فرقہ حق بجانب ہے؟ حنفی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، بخاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، تبلیغی نہیں تھے، جماعت اسلامی نہیں تھی، اور ہر ایک کہتا ہے کہ ہم حق بجانب ہیں۔ کیا معیار ہے، کیا دستور ہے؟ انشاءاللہ اس کو ہم عرض کریں گے۔ ہم آتے ہیں اپنے مرکزی عنوان کی طرف۔ انسان دین سے جب دور ہوتا ہے، شریعت سے جب دور ہوتا ہے، اتنا دور چلا جاتا ہے، اتنا دور چلا جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی آنکھوں پر پردہ اور دل پر ٹھپا
اور دماغ کو مفلوج کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اس کا سوئچ آف ہو جاتا ہے، وہ خیر کو شر سمجھنے لگتا ہے، شر کو خیر سمجھنے لگتا ہے۔ اسی ہندوستان کے اندر غیر مسلم، مسلمان تو دور کی بات، غیر مسلم عورتیں پردہ کیا کرتی تھی، وہ بھلے سے برقع نہ اوڑھے اور نقاب نہ ڈالے، حجاب کا استعمال نہ کرے، الگ چیز پلو تو ڈال لیتی تھی، اپنے جسم کو چھپانا عورت کی فطرت میں شامل تھا۔ اسلام مسلمان دشمنوں نے ایسی سازش کی اور ایسا برگلایا مسلمانوں کو کہ اب مسلم عورتیں پردے کو عیب سمجھ رہی ہیں۔ ایک ملک کے اندر انقلاب آیا، ایئرپورٹ کی طرف لاکھوں ہزاروں لوگ بھاگ رہے، خواتین بھاگ رہی ہیں۔ اسلامی قانون پسند نہیں، قصاص پسند نہیں، پردہ پسند نہیں، شریعت پسند نہیں، ناپ تول کو صحیح کرنا پسند نہیں۔ کون ہے مسلمان ہے؟ مسلمانوں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، ہندوستان اور بالخصوص ہندوستان کا مسلمان تباہی، بربادی اور جہنم کے بارڈر پر ہے۔ ہندوستان کے اندر تبدیلی اسی وقت سے آنی شروع ہو گئی جب ٹی وی کے اندر سیریل رامائن اور مہا بھارت آنے لگا۔ غیر دیکھیں رام کو ماننے والے، سیتا کو ماننے والے، ان کا کام ہے۔ مسلمان بچے، مسلمان خواتین ضروری کاموں کو آگے پیچھے کر کر رامائن اور مہا بھارت ایسا دیکھا گویا وہ کلام پاک کی تلاوت کر رہی ہیں اور کوئی نیک کام کر رہی ہیں۔ دھیرے دھیرے جو کام کو 100 سال پہلے شروع کیا گیا، موجودہ حکومت اسے آخر تک پہنچانا چاہتی ہے اور اسے فائنل شکل دینا چاہتی ہے، اور مسلمان ہیں کہ آج بھی جگ نہیں رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا وہ عبادت مقصود نہیں ہے۔ عبادت اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے کروا رہے ہیں۔ جو فرشتہ سجدے میں ہے، پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک سجدے میں، ہم ڈنگ ڈنگ کبے کی ٹونگ کی طرح رکوع کرے، سجدہ کرے، لے بھاگ دے بھاگ کر چلے گئے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ ہر درخت، ہر مخلوق، ہر پہاڑ، زمین، آسمان، ہر جانور اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، کر رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کائنات کے سب سے افضل ترین آدمی کون ہے؟ انبیاء۔ انبیاء میں کون ہے؟ سید الاولین سید الآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا کا ہر انسان آقا کی طرح ہو جائے، ولو بالفرض، گناہ کا تصور نہ ہو، نہ صغیرہ کرے نہ کبیرہ کرے، اور پرہیزگار متقی بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی میں 1 انچ 1 بال کے برابر بڑھوتری نہیں ہونے کی، جو ہے وہ ہے۔ عبادت کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا پرسنٹیج بڑھ جاتا ہے، اور کائنات کا سب سے بدترین شیطان ہے، ابلیس ہے۔ سارے لوگ ابلیس کی طرح ہو جائیں، شیطان کی طرح ہو جائے تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آنے کی۔ سجدہ کرنے سے ہم کریں گے ہمارا فائدہ ہوگا، ہم چھوڑیں گے ہماری دنیا تباہ ہوگی، ہماری آخرت تباہ ہوگی۔ حضرت مولانا
قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات کہی ہے، نماز گھر میں بھی ہو سکتی ہے، کیا وہاں اللہ الگ ہے؟ لیکن جماعت کی نماز کو چھوڑ کر اگر کوئی گھر میں پڑھتا ہے نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں لکڑیوں کو جمع کروں اور اس گھر کو آگ لگا دوں، اس بندے کو آگ لگا دوں۔ لیکن عورتیں ہیں، ان کو مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے، بچے ہیں ان کو آنا ضروری نہیں ہے، خواتین ہیں ان کو آنا ضروری نہیں، بیمار ہے، بیمار کو چھوٹے وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ ان کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو چھوڑ رکھا ہے، سخت ناراض ہے۔ ایک صحابی آئے اور کہا مجھے آنکھوں سے صحیح سے دکھائی نہیں دیتا، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھیے گا۔ وہ خوش ہو کر جانے لگے۔ صحابی کہا ان کو بلاؤ۔ اب وہ آئے واپس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اذان سنائی دیتی ہے؟ مائک سسٹم تو نہیں تھا، میزنا ہوتا تھا، اونچی جگہ ہوتی تھی، کھڑے ہو کر مؤذن صاحب اذان دیتے۔ پوچھا کہ اذان سنتے ہو؟ کہا کہ سنتا ہوں۔ کہا کہ پھر تو مسجد کو آنا واجب ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ 4 رکعت ظہر کی وہی 4 رکعت وہاں پڑھی جائے گی، مسجد کا خرچہ بچے گا، کرنٹ کا بل کم آئے گا، پانی کا بل کم آئے گا، گھر میں ہو سکتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے محلے کی سطح پر 5 وقتہ فجر سے عشاء تک لوگ مسجد میں جمع ہوں گے تو ایک دوسرے کی کیفیت کا پتہ لگے گا، کس کی بیوی بیمار ہے، کس کا بچہ بیمار ہے، مالی کیفیت کیا ہے۔ ایک آدمی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آتا تھا، راڈو واچ ڈالتا تھا، قیمتی کپڑا پہنتا تھا، واچ بھی نہیں ہے، ریبان کا چشمہ بھی نہیں ہے، عمدہ کمپنی کا اینک بھی نہیں ہے، پرانے پھٹے کپڑے پیون لگے آپ پہن کر آ رہا ہے۔ یہ کیسے اگر وہ گھر میں نماز پڑھتا تو کیا پتہ لگتا؟ محلے کی سطح پر خبر گیری رکھنے کے لیے مسجد بنائی گئی اور مسجد کی جماعت کو رکھا گیا۔ شہری سطح پر خبر گیری کے لیے عید کی نماز عیدگاہ کے اندر رکھی گئی، اور عام حالات میں بارش نہیں، کرفیو نہیں، لاک ڈاؤن نہیں، مسجدوں میں بند گھروں کے اندر نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ اگر عیدگاہ میں نماز نہ ملے، کھلی سڑک پر پڑھ لے، کھلے میدان میں پڑھ لے، گھروں میں نہ پڑھے۔ محلے کی سطح پر نماز 5 وقتہ رکھا اللہ تعالیٰ نے، اور علاقے کی سطح پر عید کی نماز رکھا۔ السلام علیکم، ارے کیا حالت ہے آپ کی، یہ کیا بینڈیج بنی ہوئی ہے، یہ کیوں آپ بیساکھی سے چلتے ہیں؟ اب اس محلے میں منورہ مسجد میں کوئی آدمی پینیا سے آ کر تو نماز نہیں پڑھتا، کوئی شیواجی نگر سے آ کر نہیں پڑھتا، لیکن جب قدس صاحب عیدگاہ اور ٹانی روڈ عیدگاہ میں نماز ہوگی، شیواجی نگر والے آئیں گے، ٹانی روڈ والے آئیں گے، وینٹیج پور والے آئیں گے، ایک دوسرے کو پوچھیں گے کیا حال چال ہے، کیسے ہو رہا ہے، پولیس کا چھاپا پڑا تھا، ظلم ہوا تھا، تشدد ہوا تھا، کارخانے میں آگ لگی تھی۔ تو یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے جمعہ کی نماز رکھا اور عید کی نماز کو رکھا۔ عالمی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کو رکھا۔ یہاں منورہ مسجد میں، یہاں سبیل الرشاد کی مسجد میں افریقہ سے جمعہ پڑھنے تو نہیں آئے گا، قدس صاحب عیدگاہ کے اندر امریکہ سے کوئی عید کی نماز پڑھنے تو نہیں آئے گا۔ لبیک اللہم لبیک کہنے کے لیے دنیا کے چپے چپے سے، غریب ملک سے، امیر ملک سے فلسطین والے آئے۔ بھائی میڈیا تو جھوٹا ہے، بتاؤ کیا حالات ہیں وہاں کے ملک کے، اسرائیل کا ظلم و ستم کیا ہے، یہود و نصارہ کے آزاد، ایک میڈیا تو جھوٹا ہے۔ حرم میں طواف کے بعد بیٹھ گئے، نماز کی انتظاری میں بیٹھ گئے، فلاں ملک والے، فلاں ملک والے، کیا حالت چل رہی ہے۔ مقصد اللہ تبارک تعالیٰ کو حج کا ثواب دینا ہے تو باپ کے چہرے کو دیکھیں گے، حج کا ثواب مل جائے گا، اشراق کی نماز پڑھیں گے، حج کا ثواب مل جائے گا، عالم کے چہرے کو دیکھیں گے 70 حج کا ثواب ملے گا، ولی کے چہرے کو دیکھیں گے 70 حج کا ثواب ملنا ہے، یہاں مل رہا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، حج نہیں کرتا، وہ یہودی ہو کر مرے، نصارہ ہو کر مرے، 7 چکر سے طواف کے کیا مل جاتا ہے؟ صفا مروہ کی صحیح سے کیا مل جاتا؟ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں مسلمان عالم کی خبر رکھے۔ فرانس میں مسجدوں کی کیا کیفیت ہے، امریکہ میں کیا کیفیت ہے، دعوت کا کام کیسے چل رہا ہے، مدرسہ کیسے چل رہا ہے، مالی پوزیشن کیا ہے۔ فلسطینی لوگ، عراق کے لوگ، سیریا کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے آئے، اہل عرب سے ان کی ملاقات ہوئی، اور عرب کے لوگ بعض برائیاں بھی ہیں تو کچھ اچھائیاں بھی ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی ہر ملک کا نمائندہ رکھا ہے، ہندوستان کا نمائندہ استاد محترم حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہے، وہاں ان کی میٹنگ ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے گجرات کی کیا صورتحال ہے، پرائم منسٹر کی کیا صورتحال ہے، مسلمانوں کی مالی صورتحال کیا ہے۔ پہلے مینا کے اندر جو اونٹ ذبح ہوتے تھے قربانی میں، گائے ذبح ہوتی تھی، بکرے ذبح ہوتے تھے، فالتو گوشت جو بچ جاتا تھا بڑا کھڈا کھود کر دفن کر دیتے ہیں۔ جب فلسطین والے گئے، سیریا والے گئے، افریقہ والے گئے، بنگلہ دیش والے گئے، پتا چلا یہ لوگ گوشت کی شکلیں دیکھے ہوئے سال سال ہو جاتا ہے، پیکنگ کر کر کارگو کے ذریعے سے غریب تک اس کا حق پہنچایا گیا۔ یہ حج کے برکت ہے۔ زکوٰۃ یہ بھی دوسروں کی مدد ہے۔ روزہ ظالم نلڈے نلڈے تک کھا کر، بریانیاں کھا کر، چکن کھا کر، مٹن کھا کر، قورمے کھا کر جو آدمی عیش میں رہتا ہے، غریب کا کیا پتا؟ جون کا گرمی کا روزہ رکھے گا، اپریل مئی کا روزہ رکھے گا، کڑاکے کا روزہ رکھے گا، پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، پتا چلے گا غریب کی بھوک کیا ہوتی ہے، غریب کی پیاس کیا ہوتی ہے۔ اور کہا گیا جو روزے دار کو پانی کا ایک گھونٹ پلائے گا اور ایک کھجور کھلائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ روزے دار کی طرح اسے اجر برحمت فرمائیں گے۔ روزے کے ذریعے سے بھی ہمدردی، نماز کے ذریعے سے بھی ہمدردی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام الخطیب فلا کلام ولا صلاۃ، خطیب جب عربی خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نماز نہیں پڑھنا چاہیے اور بات چیت نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی بیٹھ کر واچ کے اندر اور موبائل کے اندر انگلیاں کر رہا ہے، معلوم ہے یہ خلاف شرع کام ہے، حکم یہ ہے عربی خطبے کے وقت اس کو ٹوکے بھی نہیں، اس کو بتائے بھی نہیں۔ لیکن ایک صحابی آئے، عربی خطبہ ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صحابی مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آ کر بیٹھے خطبہ ہو رہا تھا، نماز نہیں پڑھ سکتے، بات نہیں کر سکتے، مسئلہ پوچھ نہیں سکتے، وہ داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیے گا، نماز کو تو منع فرمایا آپ نے۔ علماء نے لکھا، محدثین کرام نے لکھا، ان کی حالت قصدہ تھی، کپڑے بوسیدہ تھے، پیون لگے ہوئے تھے۔ وہ جب جماعت میں، جمعہ بھی ہر مسجد میں پہلے نہیں ہوتا تھا، شیواجی نگر کی جہاں جنیدی صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، کمرشل اسٹریٹ کے پاس جو مسجد ہے اس کا نام کیا ہے؟ جمعہ مسجد۔ سٹی مارکیٹ کے اندر جو جامعہ مسجد ہے اصل نام جمعہ مسجد۔ شہر کی یکا دکا مسجدوں کے اندر جمعہ پڑھی جاتی، سارے لوگ جڑتے، بھائی فلاں خان صاحب کی حالت کیا ہے، سید صاحب کی حالت کیا ہے، لشکر کی حالت کیا ہے، کارگو نلی کی حالت کیا ہے، خوشحال نگر کی حالت، سب جڑا کرتے تھے۔ تو وہ صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ سنت پڑھ کر بیٹھیے گا۔ بعد میں صحابہ کرام نے کہا آپ ہی کا تو ارشاد ہے، آپ نے فرمایا فلا صلاۃ ولا کلام، خطبہ شروع ہونے کے بعد نماز بھی نہیں، بات چیت بھی۔ ان کو کیوں کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلے اچھی حالت میں تھے اور اب وہ غریب ہو گئے ہیں، مسکین ہو گئے ہیں، اور ان کے گھر کے اندر غربت کے اور فقر و فاقے کے سائے ہیں۔ جب یہ حالت دوسرے صحابہ دیکھیں گے ان کا تعاون کریں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، حج بیت اللہ کے ذریعے سے، جمعہ کے ذریعے سے، ہر راستے سے میں نے کہا یہ نماز گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، یہ حج کا ثواب اشراق پڑھ کر پایا جا سکتا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کیا میں اپنے باپ کے چہرے کو 70 مرتبہ دیکھو؟ کہا 100 مرتبہ دیکھو، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ حج کا ثواب برآمد فرمائیں گے، مل جاتا تھا۔ لیکن کہا جو حج کی طاقت رکھے اور فرض حج نہ کرے وہ یہودی ہو۔ کیوں؟ عالمی حالت کا اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا کہ CNN آنے والا ہے اور BBC آنے والی ہے، آج تک کی نیوز آنے والی ہے، زی نیوز، معلوم ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ مسلمان ہوں گے تو نہیں بتائیں گے، یہ چرچوں کو مسجد بنایا جائے گا تو نہیں بتائیں گے، یہ مسلمان خیر خواہی کرے گا تو نہیں بتائیں گے۔ یہ ایک ملک کے اندر انقلاب آیا، کیسے نقشہ پیش کیا جا رہا ہے، آتنکوادی ہیں، دہشت گرد ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں، کھانے کا نام و نشان نہیں، دکان بند ہو گئے ہیں، عورتیں گھروں میں بیٹھ گئی ہیں۔ اب مسلمانوں کا یہ ہے مسئلہ، علماء پر، نبی کے وارثوں پر اتنا اعتبار نہیں جتنا میڈیا پر اعتبار ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے اندر انہوں نے پڑھا آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر اور میڈیا پر بھی ایمان لے کر آئے۔ عالم چیختا رہتا ہے، نبی آنے والے نہیں، رسول آنے والے نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے علماء کو نبی کا جانشین بنایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے وارث بنایا۔ ہم ہیگڑے نگر سے یہاں تک آئے، میں سمجھتا ہوں 5% صرف دکانیں بنتی، 95% ان کی داڑھی سے، ان کے گھر، ان کے دکان کے توغرے سے، اجمیر کی فوٹو سے، کعبے کی فوٹو سے پتہ لگ رہا ہے یہ مسلمان ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، قرآن کے اندر آتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد نماز پڑھے بغیر اگر کوئی کاروبار کرتا ہے، سور کا کھانا، کتے کا پیشاب پینا اور خنزیر کی غلاظت کھانا، شراب پینا، زنا کرنا، گناہ کبیرہ کرنا، یہ اور وہ دونوں برابر ہیں۔ بعض جگہ پر جیسے اس مسجد کے اندر 3 بجے جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے، شاہ ولی اللہ کے اندر بھی پہلے کیا جاتا تھا۔ مقصد یہ تھا ایک آدمی ایئرپورٹ سے آیا، اب فلیٹ کو اپنے وقت پر لینڈ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، ٹرین کو اپنے وقت پر چلانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ 2:30 بجے اس اسٹیشن پر ٹرین آئی، کنٹونمنٹ اسٹیشن پر ٹرین آئی، جمعہ کا دن تھا، چلو بھی شاہ ولی اللہ میں 3 بجے ہے، منورہ میں 3 بجے ہے۔ اب اس کا استعمال کیا ہو رہا ہے؟ کاروبار کرو، 2:30 تک کرو، 2:45 تک کرو، سور کا پیشاب پیو، کتے کا پاخانہ کھاؤ، مرا ہوا سور کھاؤ، حرام کا کام کرو۔ قرآن کہتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تم دوڑ کر آؤ اللہ کی طرف اور کاروبار کو چھوڑ دو۔ جب قرآن نے کہا کاروبار چھوڑ دو تو پھر کرنا حرام ہے اور ناجائز ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے جمعہ سے ریلیٹڈ اور جمعہ سے منسلک جو چیزیں ہیں، جیسے بٹن ٹوٹ گیا، اب وہ وقت شروع ہونے کے بعد بٹن ٹاک رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، کہا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چلو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، عام نمازوں میں حکم آپ مسجد کے اندر آئے، امام صاحب چوتھی رکعت ختم کر کر تشہد میں بیٹھنے والے ہیں، اب یہ جلدی جلدی وضو کیا، مسجد میں دوڑ کر آیا تاکہ جماعت مل جائے۔ شریعت کہتی ہے، فقہا کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں جماعت بھلے سے چھوٹ جائے اللہ اجر دینے والا، لیکن مسجد کی طرف بھاگ کر آنا، مسجد میں دوڑ کر آنا اور بے ترتیب وضو کرنا، شریعت اس کی اجازت نماز کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن جب جمعہ کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑ کر آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار بند کر دو۔ اب میرا ایک دکان ہے بلڈنگ کا، اسکراپ کا، ہارڈ ویئر کا، میں نے کیا کیا، 1:15 بجے والی مسجد میں جا کر جمعہ پڑھا۔ ہمارا جو کام والا ہے یا ہمارے گھر کا جو آدمی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، پھر میں پڑھ کر 1:15 بجے کی نماز آخر وقت میں آ کر چپلوں کے پاس ٹھونگ مار کر میں چلا گیا اور پھر کام والے کو بھیجا۔ اس کی شریعت میں گنجائش نہیں، وہ بھی پڑھ رہا ہے نماز، میں بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن وَذَرُوا الْبَيْعَ نہیں ہوا، کاروبار کا چھوڑنا جو ہے وہ نہیں ہوا۔ جیسے میں نے کہا چوری کر کر کھانا، سود کا کھانا، رشوت کا کھانا حرام ہے، اسی طریقے سے یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو
عبادات کے اندر اصل جو چیز مقصد ہے عبادات کا وہ یہ ہے خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کی دیکھ بھالی کرنا۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے نیکی کا کام یہ ہے مسجد کو مزین کر دینا، اماں مری قرآن دے ڈالے، بابا مری قرآن دے ڈالے۔ ایک کمیٹی آئی، اس نے کہا پہلے چیتاں کی تھی حضرت مسجد، ہماری کمیٹی آپ کو مولڈنگ ڈالے۔ دوسری کمیٹی آئی، اس نے کہا باجو کے گھر ہم خرید کر مسجد کی توسیع کی ہے۔ تیسری کمیٹی آئی اور اس نے کہا تھوڑا آواز ہی نہیں آئی۔ تیسری کمیٹی آئی، خالی باہر والا، اس نے کہا پہلے مسجد چھوٹی تھی، ہم نے مسجد کو بڑا کیا، ہم نے اے سی لگایا، ہم نے وضو کے لیے گرم پانی کا انتظام کیا۔ یہ چل رہی ہیں چیزیں، میں نام لوں گا تو برا مان جائیں گے آپ۔ شہر کے اندر کروڑوں روپے کی مساجد تعمیر ہو رہی ہیں اور لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مساجد کی تعمیر کا یقیناً حدیث ہے، یقیناً یہ عبادت کا کام ہے۔ یقیناً عبادت کا کام ہے۔ اللہ کے نبی کی ہر آواز یہ باہر کا اندر کا نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی چلا گیا، کہاں ہے؟ سیدھا ڈائریکٹ لگاؤ، ایمپلیفائر کو ڈائریکٹ لگاؤ۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتے ہیں۔ یتیموں کا پیٹ پر لات مار کر، بیواؤں کے پیٹ پر لات مار کر، علماء کے خون چوس کر میں جیل ہو کر آیا ہوں۔ ارے کیا دیوانے ہیں۔ 5,000 روپے ضمانت کے نہ ہونے کی وجہ سے بیوی بے وگی کی زندگی گزار رہی ہے۔ 5,000 روپے جرمانہ لگاتا ہے، جج قید ہو گئی لیکن دے نہیں پا رہے ہیں۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں بوند بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ آپ اخبار میں دیتے ہوں گے کہ فلاں ایم ایل اے فلاں ایم پی آٹو دیا، ٹیلرنگ مشین دیا، کمپیوٹر دیا، لیپ ٹاپ دیا، لاک ڈاؤن کے اندر اناج دیا، غلہ دیا، اتنے لاکھ کا، اتنے کروڑ کا۔ قسم کھا کر بتائیے جو گرد ہلی کے اندر دینے والا ہے، جو گوری پالڈے میں دینے والا ہے، ایک اٹلی اس کے باپ کے نطفے کو پیدا ہوگا تو یہاں دے کر بتائے۔ ایک لینا ہے، مندر کو دے رہا ہے، مسجد کو دے رہا ہے، اپنا جو انتخابی الیکشن کا حلقہ ہے وہ چھوڑ کر دوسری جگہ ایک اٹلی اس کا باپ پر گا تو بھی نہیں دیتا۔ ہارو ہلی کے اندر مسجد تعمیر کر رہے تھے، ہمارے ساتھیوں کے چپل گھڑ گئے، جن کو آپ اخبار کے اندر دیکھتے ہیں کہ لاکھوں روپے دے رہے ہیں، عمرے کو بلا لے کر جا رہے ہیں، اجمیر کو بلا لے کر جا رہے ہیں، راشن کٹ تقسیم کر رہے ہیں، کمپیوٹر دے رہے ہیں، مسجد کا کام۔ 1 روپیہ اگر انہوں نے دے دیا تو ان کے باپ کو وہ پیدا ہو گئے۔ مقصد کے لیے سنگا جو غیر قوم کی تنظیم ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا عورتیں قرض لیتی ہیں، لینے کے ٹائم پر پتہ نہیں لگتا، چلو اسکول کی فیس بن رہے ہیں، شادی کا بیٹی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، قامن داماد جہیز مانگ رہا ہے، کرایہ چڑھ گیا ہے، گھر میں اندھیرا ہو گیا، لینے کے ٹائم پر کیا بھی دکھتا نہیں، جب واپس کریں گے تو کیسے کریں گے؟ آدمی سوچتا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا مزاج بنایا کہ قرض سے جتنا بچا جا سکے اتنا بہتر ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن کے اندر جنازہ پڑھانے کے لیے لایا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ سوال کرتے، کیا اس موتا پر قرض ہے؟
اگر قرض اتنا ہلکا ہوتا کہ بیت المال سے دیا جا سکتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال سے وہ قرض ادا کر دیتے، پھر نماز جنازہ پڑھتے۔ اگر قرض اتنا بڑھ گیا کہ بیت المال تحمل نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آپ میں کا کوئی آدمی نماز پڑھوا لے، میں نہیں پڑھاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ کو معلوم ہے اس سنگا کی تنظیم کی وجہ سے چھوڑو گے کتنی عورتیں خودکشی کر کے مر گئی ہیں، کتنی عورتوں نے عزت و آبرو کو لٹ، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ جیل کے اندر وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو 2500 5000 پینالٹی نہ دینے کی وجہ سے کوئی 1.5 سال سے اندر جیل کے اندر پڑا ہوا ہے۔ بیوی پر کیا گزرتی ہے؟ آپ 9 بجے آنے والے 9:30 بجے گھر پہنچتے ہیں تو بیوی کے ماتھے پر کیا پریشانی اور کتنا پسینہ اور چہرے کی رنگت کیسی، جو سالوں سال پینالٹی نہ دینے کی وجہ سے۔ کیا یہ وقت ہے کہ مسجد کو اے سی کیا جائے؟ کیا یہ وقت ہے کہ مسجد کے اندر کروڑوں روپے خرچ کیے جائیں؟ سنگ ہو رہا ہے، عزتیں لٹ رہی ہیں مسلمان عورتوں کی قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور میں نے وہ منظر دیکھا، اپنے خامن کا وہ احترام نہیں کرتی، جب ان کا سار آتا ہے ادب بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ فاطمہ نام کی بچی یا عائشہ نام کی بچی، اتنی گالیاں اور اتنی برائیاں وہ بیان کرتا ہے، شرم نہیں کیا کہ تجھے؟ سینکڑوں خواتین کے سامنے اس کی عزت اور آبرو کا سودا کیا جاتا ہے۔ اب وہ تنگ آ جاتی ہے، یا تو خودکشی کر لیتی ہے یا زنا کر کے قرض جو ہے وہ پھیرنے لگتی ہے۔ اب ضرورت ہے اے سی لگانے کی، اب ضرورت ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد حیدرآباد کے اندر کئی خواتین اور کئی علماء اور کئی رفاہی تنظیمیں، لاک ڈاؤن میں جو لاس ہوا، مالک مکان نے کرایہ دار کو نکال دیا۔ آپ نے واٹس ایپ کے اندر یہ دیکھا کہ ایک مالک مکان اپنے کرایہ دار کو 2000 روپے دے رہا ہے۔ وہ کتنے تھے؟ آپ کو ایسے گھروں کا پتہ معلوم ہے کہ مالک مکان کرایہ نہ دینے کی وجہ سے ان کے سامان فٹ پاتھ پر رکھ رہا ہے، ہاسپٹل کی فیس نہ ہونے کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کو گلے لگایا جا رہا ہے۔ لگاؤ ٹوائلٹ کے اندر ماربل، لگاؤ کروڑوں روپیہ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ جن کا آبرو لوٹی گئی، جن کی عزتوں کو حملہ کیا گیا، جو خودکشیاں کری، مسجدیں بنانے والوں، قیامت کے دن یہ دامن پکڑے گی کہ تمہارے ٹائلز جو بیت الخلاء میں ٹائلٹ میں لگنے والے تھے، اگر ایک باکس مجھے مل جاتا، ہمارے قیدی رہا ہو جاتے، میری جان بچ جاتی، میری عزت بچ جاتی، میری آبرو بچ جاتی۔ اور شریعت کا مزاج میں نے بتایا، مخلوق کی ہمدردی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے حبیب پاک سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت فرماتے، کیسی امامت فرماتے؟ ان تعبد اللہ کا انک ترا، دیکھو اتنی آواز آ رہی ہے، ایسا عبادت کرو اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھا سکتا ہے؟ اس زمانے میں خواتین نماز پڑھنے کے لیے آتی، بچہ کیا کرے گا؟ بچے کو ساتھ لاتی، بچے کی رونے کی آواز آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو چھوٹا کر دیتے، مختصر کر دیتے۔ نماز بڑی، بچہ بڑا۔ مخلوق کو اپنی نماز سے تکلیف دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گاؤں کے مقتدی لوگ شکایت کرنے کے لیے آئے، کہا ہماری مسجد میں آپ نے حضرت معاذ ابن جبل، حضرت معاذ کو امام بنایا ہے، ہم لوگ کھیتی باڑی کرنے والے، محنت مزدوری کرنے والے، دھوپ میں ہل چلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، رات میں جب عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کے طے شدہ جو امام ہیں حضرت معاذ یہ لمبی لمبی سورتیں پڑھتے ہیں۔ نماز کو نبی نے پہچانا صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم نے پہچانا؟ نماز کی کیفیت، نماز کی لذت،
نماز کی حلاوت، نماز میں اللہ تبارک تعالیٰ سے کلام کرنا. جاؤ پارکوں کے اندر دیکھو، جو رنڈی نما عورتوں سے کوئی بات کرتا ہے چہرے پر کتنی مسکراہٹ ہوتی ہے. دنیا کی وہ گندی عورت جس کے پیٹ کے اندر فضلہ رکھا ہوا ہے، پیشاب رکھا ہوا ہے، چند سال کے بعد اس کی جوانی ڈلنے والی ہے اور چہرے پر جھریاں پڑنے والی ہیں اور اس کی رنگت خراب ہونے والی ہے. کیسے عاشق ہنسی خوشی بات کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم اثنا یا عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. پوری سوال جواب چل رہا ہے. کتنا مزہ آتا ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لینے میں. حضرت ایک بزرگ تھے، وہ جیب کے اندر جو گڑ ہوتا ہے اس کی بھیلیاں اور اس کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھے رہتے تھے. کوئی آدمی آتا، کہو اللہ، وہ اللہ کہتا تو اس کے منہ میں گڑ ڈال دیتے. میرے محبوب کا نام لیا، میرے اللہ کا نام لیا، میرے پالنہار کا نام لیا. آپ کو رنڈیوں کے گانوں میں لطف آ رہا ہے، غزل میں لطف آ رہا ہے. وہ کون کی دھیڑ چمار کھڑمت مر گیا. مسلمانوں نے اسٹیٹس کے اندر، واٹس ایپ کے اندر اس کے تعلق سے اظہار ہمدردی کیا. کتنی عورتوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، کتنے قیدی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، کتنے ہاسپٹل کے اندر علاج نہ ہونے کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں. کوئی مر گیا تو اس کی فکر ہے، مر گیا وہ بھی اس کا اس سے کوئی. وہ بامبئی کے اندر ہم لوگ کسی سلسلے میں پروگرام میں گئے ہوئے تھے. کسی نے کہا ہم جاتے رہتے تھے عصر کے بعد. وہ امیتابھ بچن کا کوئی گھر تھا، ہزاروں لوگ سڑک پر کھڑے ہوئے ہیں، داڑھی والے، امامے والے، برقعے والے مسلمان. اس کا ٹائم نہیں، 4:30 کو بھی آ سکتا ہے، 5 کو بھی آ سکتا ہے. وہ چک نہیں دے رہا ہے، وہ گھر تعمیر کر نہیں دے رہا ہے، وہ قرض ادا نہیں کر رہا ہے، وہ بچوں کی شادی کر نہیں دے رہا ہے. وہ ایک جھلک دیکھنے کے لیے مسلمان مر رہے ہیں. اللہ کی نماز پڑھنے میں مزہ مل گیا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرے لیے دعا کرو، قبر میں نماز نہیں ہے، محشر میں نماز نہیں ہے. اللہ اجازت دے کہ میں قبر میں بھی نماز پڑھوں، اللہ کے عرش کے نیچے نماز پڑھوں، جنت میں نماز پڑھوں. جس نے نماز کا ذائقہ چکا، جو نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے بات کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گاؤں والوں کو ڈانٹتے، تم کھیتی باڑی میں کمی کر لو، محنت کم کر لو، نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے اندر ثواب ہے. یہ حی علی الصلاۃ کا جواب ہے، یہ حی علی الفلاح کا جواب ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اَأَنْتَ فَتَّانٌ یا معاذ، اے معاذ کیا تم قوم کو فتنے میں ڈالنے والے ہو؟ ہلکی پڑھاؤ، تم اپنی نماز پڑھو لمبی. متولی نے ٹائم دے دیا، ظہر 21 منٹ چلے گی، مغرب 15 منٹ چلے گی. ککوس کو جا کر، ٹوائلٹ کو جا کر، دھو کر آ کر وضو کر پھر رکوع ملے، پھر سجدہ ملے. اپنی نماز لمبی پڑھاؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک رکعت میں 15 پارے، دوسری رکعت میں 15 پڑھو، پورا قرآن پڑھو. اور جو امام لمبی لمبی نمازیں پڑھاتا ہے وہ واسطے اللہ کے نہیں، وہ واسطے صدر کے، واسطے سیکریٹری کے، واسطے فرعون کے، واسطے نمرود کے اور حامان کے اور شداد کے ہیں. اس کے پیچھے نمازی میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. نماز جیسی عبادت کے بارے میں مخلوق کی رعایت کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَأَنْتَ فَتَّانٌ یا معاذ، کیا تم قوم کو فتنے میں ڈالنے والے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، نام آپ نے سنا ہوگا. حج بیت اللہ فرض حج کر چکے تھے، فرض میں کوئی کمپرومائز نہیں اور فرض کا کوئی سودا نہیں، کر ہی رہنا ہے. اب قربانی کے دن آئے، لاک ڈاؤن کے دن تھے. کوئی یہ کہے میں قربانی نہیں دیتا، یہ پیسہ غریب بچی کی شادی کر دوں گا، یتیم کی شادی کر دوں گا. فرض ہے قربانی، واجب، اس کے اندر رد و بدل نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں. اتنا کر سکتے ہیں کہ اون دینے کے بجائے گائے دے دی، گائے دینے کے بجائے کم قیمت کا بکرا دے دیا اور بقیہ پیسہ دوسروں کو لگا دیا، غریب یہ الگ، لیکن فرض کو کرنا ہی پڑے گا. حج بیت اللہ ان کا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا ہو چکا تھا فرض.
نفل حج کے لیے قافلہ جا رہا تھا، ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں تھا، اسٹیمر کا زمانہ نہیں تھا، بحری جہاز کا زمانہ نہیں تھا، پیدل حج کو جایا کرتے تھے۔ اپنے علاقے سے نکلے اور قافلہ جا رہا تھا، رات میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضرت نے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے کے لیے، ٹہلنے کے لیے جو گئے تو دیکھا کہ ایک عورت پردے میں چادر میں اپنے آپ کو لپیٹی ہوئی ہے، اور ٹٹی کچرا ڈالنے کی جگہ اور گندگی ڈالنے کی جگہ چپکے سے وہ عورت آئی، کسی چیز کو تلاش کیا، کوئی چیز نہ ملی، ایک بھینس مری ہوئی پڑی تھی، اس کو اس نے اٹھایا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، مسلمان کے لیے مری ہوئی چیز کھانا حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے حرام کیا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ عورت باشرہ ہے، حجاب میں ہے، پردے میں ہے، کرنا کیا چاہتی ہے؟ میں نے پیچھا کیا تو ایک جھوپڑ پٹی کے اندر گئی، بچے بل بلا رہے تھے، رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، چولہے کے اندر ایک ہنڈیا رکھی ہوئی تھی اور کنکریاں ڈالی ہوئی تھی۔ ماں ان کو کہہ رہی تھی کہ دیکھنا ابھی پک جائے گا، ہم آپ کو کھلا دیں گے۔ اس کے بعد بھینس کو اندر لے جایا گیا اور اس کے ٹکڑے کرے، کہا کہ آج تمہاری بھوک مٹ جائے گی، آج تمہاری عید کا دن ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے اجازت لے کر پردے کے ساتھ وہ اندر گئے اور جا کر کہا اماں جان، میری بہنا، مسلمان کے لیے میتہ حرام ہے، مردار حرام ہے، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ لو یہ پیسہ۔ خاتون رو کر کہنے لگی میں سید زادی ہوں، مردہ تو کھا سکتی ہوں، زکوٰۃ کا پیسہ میرے لیے لینا حرام ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ زکوٰۃ نہیں ہے، میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا تھا، نفل حج ہے، وہ اگلے سال بھی کر لوں گا، اس کے بعد بھی کر لوں گا، لیکن ایک مسلمان کی یہ صورتحال میں دیکھ نہیں سکتا۔ اس کے بعد جب منا کر پیسے دیا تو پھر بچوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوا۔ قافلہ آگے بڑھ گیا اور قافلے والوں سے کہہ دیا کہ صاحب میں ان سال حج بیت اللہ نہیں کر سکتا، میرا پیسہ کہیں کھو گیا ہے، کہیں استعمال میں آ گیا ہے، آپ لوگ آگے بڑھیں۔ تو چنانچہ وہ لوگ حج بیت اللہ کے لیے گئے۔ جب قافلہ لوٹ کر آیا تو 10 آدمی پہلے آئے، 20 آدمی بعد میں آئے، دھیرے دھیرے آنے لگے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے اے عبداللہ، مینا میں بات کرنا چاہا، آپ نے بات ہی نہیں کی، عرفات میں دعا کی درخواست کی، میری طرف توجہ نہیں کی، ریاض الجنہ کے اندر بڑے زور زور سے ذکر کر رہے تھے، درود پاک پڑھ رہے تھے۔ اور ربیع ابن اسلم رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ میں تم کو 300 دینار حج کے لیے خرچ ہو رہا تھا۔ ربیع ابن اسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آقا نے مجھے حکم دیا عبداللہ ابن مبارک نے 100 حج سے بڑھ کر 100 عمروں سے بڑھ کر نیکی کی ہے، تم 600 درہم جا کر ان کو دے دو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن مبارک، کیا نبی کا عشق تجھی کو ہے؟ کیا نبی سے محبت تجھی کو ہے؟ کیا تو ہی نبی کے روزے کے سامنے درود پڑھتا ہے؟ میں نے 600 دینار کی تھیلی تجھے دینی چاہیے۔ بے پرواہی کے ساتھ آگے بڑھ گیا، اتنا بڑا مالدار ہو گیا اور اتنا بڑا کروڑ پتی ہو گیا۔ تو اس کے بعد حضرت نے منع کیا تو لے لیا۔ بعد ایک قافلے والوں نے، دوسرے قافلے والوں نے، تیسرے قافلے والوں نے کہی تو یہ کہے نا کہ میں تو یہی پر تھا، اور کوئی کہہ رہا بنا میں ملا، کوئی طواف میں ملا، کوئی نبی کے روزے کے پاس ملا۔ تو اس کے بعد جب سوئے اور خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا اے عبداللہ ابن مبارک، کتنے گواہوں کو بھیجوں؟ کیا میرے کہنے پر بھی تو یقین نہیں کرتا کہ اللہ تیری طرف سے قیامت تک کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ وہ تیری طرف سے حج بیت اللہ کیا کرے؟ حج پر حج ہو رہا ہے، عمرے پر عمرے ہو رہے، بیوی بچوں کو لے جا کر پکنک کیا جا رہا ہے، خاندان میں بیوہ تڑپ رہی ہے، یتیم تڑپ رہے ہیں۔ مساجد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیسی تھی بتاؤ تو صحیح۔ ایک گاؤں والا آیا، مسجد کے اندر انہوں نے استنجا کر دیا، پیشاب کر دیا، کیا سچویشن تھا؟ اب یہاں بیٹھ کر کوئی پیشاب کا سوچے گا؟ نہیں، دشمن بھی نہیں سوچے گا۔ اتنی پاکیزہ جگہ، ریت بچھی ہوئی تھی، کھجور کے تنے تھے، کھجور کے پتیوں کی چھت تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ بارش کے دنوں میں ہم سجدہ کرتے، ہماری ناک، ہماری پیشانی خاک آلود ہو جاتی، کیچڑ لگ جایا۔ اللہ نہیں دے سکتا تھا کیا؟ بعد میں بنی۔ جب حالات سدھرے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تہائی دنیا کے فاتح بن گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دولت آئی, اسی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو توسیع کیا گیا. حالات بنے, خوشحالی آئی, ایسا زمانہ آیا کہ آدمی زکات لے کر جاتا تھا, لینے والا نہیں تھا, تو مسجد کو لگایا پیسے. کیا حالت ہے علماء کی. مالدار حرام خور کتے کے مینٹیننس کے لیے جو پیسہ دیا جاتا ہے, جو خرچہ کیا جاتا ہے, ایک کتے کے شیمپو کی قیمت کیا ہے, صابن کی قیمت کیا ہے, اس کے بسکٹ کی قیمت کیا ہے, اور مسجد کے مؤذن کی تنخواہ کیا ہے, امام کی تنخواہ کیا ہے, قرآن پڑھانے والے کی تنخواہ کیا ہے. کیا ابھی بھی مساجد کو مزین کرنے کا وقت آیا؟ کروڑوں روپے لگانے کا وقت آیا؟ ایک حج کی قربانی, نفلی حج کی قربانی دی. اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے, غریبوں کو دینا حج سے افضل ہے, لیکن نفلی حج کے مقابلے میں, نفلی عمرے کے مقابلے میں. تو اس لیے اللہ کا گھر ہے, یقیناً خوبصورت کرنا چاہیے, لیکن کسی کے یتیم کا حق, بیوہ کا حق, مسکین کا حق, اور ہمارے اس مسجد کے جو مدرسے کے محتمم ہیں, مسجد کے ذمہ دار حافظ مطہر صاحب, اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ ہمیشہ 24 گھنٹے قوم و ملت کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے ہیں. قیدیوں کے مسئلہ آیا, علماء کا مسئلہ آیا, لاک ڈاؤن کا مسئلہ آیا, گرفتاریوں کا مسئلہ آیا. دیکھو میں یہ کہتا ہوں منبر رسول پر اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر, بیٹی ڈیلیوری کے لیے جا رہی ہے, بیگم جا رہی ہیں, گھر کی بہو جا رہی ہے, اور معاملہ نازک ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 2 جان میں سے 1 جان بچ سکتی ہے. اللہ کی مدد کو متوجہ کرنے کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تہجد میں دعا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, قرآن لے کر مسجد کو دے دیا, ٹھیک ہے. دیکھو محلے کے اندر کوئی محتاج ہے, کوئی فقیر ہے, اور کوئی مسکین ہے, کوئی یتیم ہے, ضرورت مند. ایسے نہیں کہ صدقہ پڑوس کی بڈھی کو دے دیا, ایک سفیر کے مدرسے کے سفیر کو دے دیا. مستحق کو کیا ضرورت ہے؟ اس کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ, گھر میں مہمان آ گئے, ڈرا ہوا ہے, یہ لوگ بڑے کا گوشت نہیں کھاتے, بکرے کا گوشت کھاتے ہیں. بیگم بہو بیٹی ہاسپٹل کے لیے جا رہی ہیں, آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی. میں نہیں, کوئی منسٹر نہیں, کوئی MLA نہیں, کوئی MP نہیں, اللہ تعالیٰ ذمہ لیتا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک بندہ بندے کی مخلوق کی مدد کرتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مدد میں لگے ہوئے رہتے ہیں. ڈاکٹر آپ کی بیوی کو نہیں بچا سکتا, یہ صدقہ, یہ خیرات یہ بچا سکتا ہے. بڑے بڑے علامہ بنے, بڑے بڑے مفتی بنے, کیا ڈگریاں پا کر, دارالفتہ کا کورس کر کر, جامعہ ازہر میں پڑھ کر, مصر کی یونیورسٹی میں نہیں. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم بنے پاکستان کے پڑوس ملک کے. حضرت کہتے ہیں درس و تدریس میں, مدرسے میں, میرے دماغ کی وجہ سے, میرے علماء, میرے پیر و مرشد کی وجہ سے نہیں, اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ میں کیوں مفتی اعظم بنا. حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ جا رہا تھا, راستے کے اندر ایک عورت کو دیہات کے اندر دیکھا, کمزور تھی عورت, اور کنویں سے پانی سینگ کر گھر کو لے جایا کرتی تھی. حضرت تو اس وقت پانی اٹھا لیا, وہ مشکیزے میں تھا, یا وہ بنگے میں تھا, یا بالٹی میں تھا, حضرت نے پہنچا دیا. پھر اس کے بعد ہر دن اس وقت آ کر اس عورت کے ساتھ حضرت جو ہے کنویں سے پانی سینگتے اور پہنچاتے. خواب میں ان کو بشارت دی گئی, تو جو مفتی اعظم بنا ہے اس عورت کی خدمت کی وجہ سے بنا ہے. آج یہ چیز ہمارے پاس میں, اولاد اولاد اولاد, 4 آدمیاں بیٹھے رہتی, کھاتے رہتی, گچ چھنک کر اس کے بچے کے منہ میں ڈال دے. دوسرا کہاں گیا؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ فتنہ ہے, خالی اپنا دیکھ لینا, پڑوس کا نہیں دیکھنا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں جب پرنٹنگ پریس نہیں تھی اور کتابت کا چرچا نہیں تھا, کمپیوٹر نہیں تھا, پرنٹر نہیں تھا, پریس نہیں تھا, کئی 100 کتابیں لکھی, اور حضرت کی احیاء العلوم کتاب بڑی مشہور ہوئی, اور آج بھی اس کو پڑھا جا رہا ہے. اور ایسے دیہاتوں کے اندر جہاں امام خطبہ نہیں دے سکتا, امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے احیاء العلوم کو پڑھا جاتا ہے. انتقال ہوا, کسی نے پوچھا حضرت کیا بنی, کو کہا
آپ کی تو ایسی ہی مغفرت ہوگی. احیاء العلوم کو لکھا، فلاں کتاب کو لکھا، فلاں مناظرہ کیا، فلاں مسجد میں درس دیا کرتے تھے. کہا سب کا سب دھرا کا دھرا رہ گیا. ایک مرتبہ اس زمانے کے اندر لکھنا ہوتا تھا تو شیشے کے اندر، بوتل کے اندر دوات ہوتی، انک ہوتی، لکڑی کا برو ہوتا، لکڑی کا قلم ہوتا، اس کو ڈباتے اور اس سے حدیث لکھا کرتے تھے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں قلم کو انک کے اندر ڈالا اور اس کو نکالا تو اس میں انک زیادہ آ گئی. اچانک ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی. میں مکھی کو بھگا کر حدیث لکھ سکتا تھا. میں نے کہا مکھی پیاسی ہوگی، پانی کی ضرورت ہوگی، اس لیے میں کچھ رک گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے مکھی پر رحم کیا، چل اس کے بدلے ہم تیرے مغفرت کا پروانہ دے دیتے ہیں. روزہ رکھنے والی، دن کو راتوں کو قیام کرنے والی عورت، نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گیا. سب کہنے لگے وجبت الجنہ، وجبت الجنہ، اس کی تو جنت واجب ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا فی النار، ہیا فی النار، ہیا فی النار. 3 مرتبہ فرمایا میں اس کو جہنم میں دے کر آؤں. کہا کہ کیوں؟ وہ تو بڑی پرہیزگار تھی، بلی کو باندھ رکھا تھا اور اس کی پرورش میں کوتاہی کی، وہ بلی بھوک و پیاس کی وجہ سے مر گئی. اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا. اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت بدکار تھی، فاسقہ تھی، جنگل میں جا رہی تھی. ایک کتا پیاسا ہو کر کنویں کے ارد گرد گھوم رہا تھا، تڑپ رہا تھا. اس عورت نے اپنے دوپٹے کو رسی بنایا، اپنے موزے اور چپل کو بگیٹ اور بالٹی بنایا، کنویں کے اندر ڈالا، پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کی پیاس کو مکمل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے مخلوق پر تم نے رحم کیا ہے، چلو اس کے بدلے ہمیں تمہیں مغفرت کا پروانہ دیتے ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں، بچہ ایگزام میں جا رہا ہے، انٹرویو کے لیے جا رہا ہے، بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، دعا اپنی جگہ. واللہ فی عون العبد، اللہ بندے کی مدد میں رہے گا. آپ کسی محتاج کی ضرورت پوری کر دیجیے. حضرت مولانا مفتی مظفر حسین کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے سفر سے واپسی میں کاندلا جا رہے تھے. راستے میں دیکھا کہ ایک عورت، ایک بوڑھا آدمی ہے، بوجھ نہیں اٹھا پا رہا ہے، سر پر رکھ لیا. اب دونوں بات کر رہے ہیں. جب دونوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کاندلا. کیوں جا رہے ہو؟ ہم نے سنا کہ مظفر حسین کوئی بزرگ ہیں، ان کی زیارت کرنے، ان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہو. آپ جانتے ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں. نماز کو پڑھ لے. وہ نماز کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے. جب کاندلا آیا، لوگوں نے پہچانا کہ یہ مفتی مظفر حسین صاحب کاندلوی ہیں اور آ کر مصافحہ کرنے لگے. یہ ڈر گیا. کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ نے آج میری کام کو قبول کر لے، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. ہمارے جتنے اکابر حضرت شیخ الاسلام، یہ سب جو بنے، شیخ الاسلام بنے، شیخ الہند بنے، محدث بنے، خاتم المحدثین بنے، میرے رب کی قسم یہ حدیث پڑھا کر، خدمت کر کر نہیں بلکہ مخلوق کی خدمت کر کر. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ مہمان خانے میں رات کے 1:30 بجے 2 بجے آئے. حضرت نے سنا کہ رات میں لیٹ سے ایک مہمان آیا ہے. چپکے سے پیر کے پاس گئے، کوئی اور نہیں تھا، وہ وقت کا ملحد تھا. اس زمانے میں ملحد تھے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ. تلووں کے پاس بیٹھ گئے، پنڈلیوں کو دبانے لگا، تلووں کو دبانے لگے. یہ چمک کر اڑ گئے. حضرت میں تو آپ کو گالیاں دیتا ہوں، آپ کی خانقاہ کے ایسی تیسی کرنے آیا تھا، آپ کے دسترخوان کو الٹنے کے لیے آیا تھا، اور آپ ہیں کہ میرے پیر داب رہے ہیں. توبہ کر لیا اور ملحد سے پکے سچے مسلمان بن گئے. یہ ہوتے ہیں. آج ہمارے پاس ہم نے کیا سمجھا؟ مرے تو ایک قرآن دے ڈالنا، مجید کو کھانا دے کر بھیج ڈالنا، بچے کو کھانا بچا کے دے کر بھیج ڈالنا، یہ نیکی ہے. اصل سب سے بڑی نیکی جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کیا کم تھے کرو بیاں، کچھ کم نہ تھے. اللہ کی تسبیح درخت کر رہا ہے، سمندر کر رہا ہے، پہاڑ کر رہا ہے، فرشتے کر رہے ہیں. اللہ کو میری تیری تسبیح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا ہمدرد ہے. دوسروں کی ہمدردی میں ہماری نماز کی قبولیت ہے، دوسروں کی ہمدردی میں ہماری عبادت کی قبولیت کا مدار ہے. رکھی نمازیں اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. اب بائک کی خرابی کی وجہ سے دوسرے عنوانات رہ گئے. انشاءاللہ تفصیلی طور پر ہمارے ایک سامع ہیں جمعہ کے، لوگ کہتے ہیں گالیاں دینے سے کیا بنتا ہے، واٹس ایپ کے اندر مختلف چیزیں لکھتے ہیں. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بہار کے اندر ایک مناظرہ ہوا،
یہاں شہر بنگلور کے اندر آ کر گلی گلی وہ فتح مبین، جشن فتح مبین منایا کرتے تھے۔ جب مجھے پتا چلا شیواجی نگر کی حفیظیہ اسکول کے اندر وہ الحمدللہ اللہ نے کام لیا، وہ چیف قاضی تھے، وہ امیر شریعت تھے، وہ مسجد کے خطیب تھے، وہ بخاری پڑھانے والے تھے۔ اس زمانے میں جب امام کو 6,000 7,000 تنخواہ تھی، 40,000 تنخواہ پانے والے تھے۔ جب ہم ان کے پیچھے لگے، یہاں سے چھوڑ کر وہ بنگال چلے گئے۔ یہ سب چیزیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ امت کے اندر اختلاف کیا جائے، امت کے اندر انتشار کیا جائے۔ جواب دینا ہمیں بھی آتا ہے، الزامات آج لگتے ہیں۔ آج کیا نہیں بن سکتا؟ تیلگو فلم کو ہندی میں ڈبنگ کر کر بنا رہے، نہیں بنا رہے۔ انگلش فلم کو میسج فلم ہے ہندی کے اندر، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہندی ہی بول رہا ہے۔ غلطی ہے، اگر غلطی ہوئی کھلے عام آج ہمیں معافی مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ قیامت کے دن کروڑوں لوگ ہوں گے، غلطی ہوئی تو ہم معافی مانگتے ہیں، لیکن لڑنا، واٹس ایپ کے اندر الجھنا اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، کسی کی اصلاح مقصود ہوتی تو وہ آدمی آتا اور آ کر کہتا کہ حضرت آپ نے فلاں کو، یزید کو صحابی کہہ دیا، رضی اللہ عنہ کہہ دیا، اب توبہ اللہ کرتے اور جمعہ میں بتا دیتے۔ ذلیل کرنے کے مقصد سے اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے کو دنیا میں ذلیل کرے گا، قیامت کے دن اس کے دفتر کو کھول کر لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے میں شرمندہ کروں۔ کوئی عالم جو ہوتا ہے، خطیب، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی بڑا اللہ تبارک تعالیٰ کا فرشتہ نہیں ہے، وہ بھی ایک عام انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں، اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اختلاف مت کرو۔ اختلاف کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ وہ جا رہا ہے، جانے دو۔ وہ فاتحہ دلا رہا ہے، دلانے دو۔ وہ چھٹی کو جا رہا ہے، جانے دو۔ وہ 40 دن جا رہا ہے، جانے دو۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، باندھنے دو۔ حرام کام کوئی کر رہا ہے، تنہائی میں پیار سے، محبت سے۔ میرے بھائی، 4 دن کی زندگی ہے، اس 4 دن کی زندگی کی وجہ سے آخرت کو تباہ مت کرنا، آخرت کو برباد مت کرنا۔ دنیا کا سب سے بڑا عمر والا آدمی، کسی نے کہا 1,500 سال، کسی نے کہا 1,550 سال، کسی نے کہا 1,600 سال۔ جو بڑی روایت ہے وہ 1,600 سال کی ہے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، قرآن میں بھی ہے، قالوا کم لبثت عدد سنین، کتنا تو دنیا کے اندر رہا؟ قالوا لبثنا یوما اور بعض یوم فاسأل العابدین، دن کے کسی حصے میں رہ کر، جس کو قرآن نے سورہ نازعات کے اندر بھی کہا کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ بنگلے سے بھی جنازہ جانا ہے، کوٹھی سے بھی جنازہ جانا ہے، تاج محل سے بھی جنازہ جانا ہے، سلم ایریا سے بھی جنازہ جانا ہے۔ دنیا میں BMW، بڑی بڑی امپورٹڈ کاریں، لیکن مسجد کے صدقے کے اور فقیروں کے پیسوں کے جنازے میں سوار ہو کر جانا ہے۔ کوئی BDA میں رہا، کوئی فلاں اپارٹمنٹ میں رہا، یہ قدس صاحب قبرستان کا کارنل کی خبر نہیں ہے۔ جہاں جگہ مل گئی اس کو مٹی کے حوالے کرنا ہے۔ علماء نے کہا ہے اگر کوئی اس دنیا سے 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے کے لیے موت کو قریب سے دیکھ لے، قبر کی زندگی کو قریب سے دیکھ لے، آخرت کی زندگی کو قریب سے دیکھ لے، پھر اللہ اسے دنیا میں واپس کرے، کبھی بھی وہ دنیا کی طرف نہیں جائے گا، مرتے دم تک سجدے کی حالت میں رہے گا۔ ہندوستان کے حالات بد سے بدترین ہونے جا رہے ہیں۔ اس فتنے کی بدبو وہ ہم نے محسوس کر لیا ہے۔ مدارس نشانے پر ہیں، مساجد علماء راڈار پر ہیں۔ بڑے خطرناک فتنے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش موسلا دار جب آتی ہے تو یہ قطرے کے بعد دوسرا قطرہ جیسا آتا ہے۔ وہ فتنے ہمارے سروں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کرونا سے جو مر گئے انہوں نے شہادت کا اجر پا لیا، وہ خوش نصیب ہیں۔ وہ ان فتنوں کا سامنا نہیں کریں گے، وہ ہندو راج کا سامنا نہیں کریں گے، وہ مصائب اور ظلم کا سامنا نہیں کریں گے، وہ اللہ کی جنت میں چلے گئے۔ قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھل گئی۔ طاعون، پلیٹ، پیٹ کے درد، ڈوب کر جل کر مرنے والے کو جب شہادت کا اجر دیا جا رہا ہے، کرونا جیسے خطرناک مرض میں بھی اللہ نے شہادت کا اس کو مقام دیا ہوگا، وہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ علماء جو چلے گئے۔ موت سے کسی کو آزادی نہیں۔ قرآن نے کہا انک میت وانہ میتون، پیغمبر چلے گئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل، مرنا تجھے بھی ہے، مرنا مجھے بھی ہے۔ قرآن نے کہا انک میتون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ بھی پردہ فرمانے والے ہیں، آپ بھی مجھ سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، وہ بھی مرنے والے ہیں۔ پاکستان کے مولانا اسرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر اور درس قرآن کے ماہر، کچھ چیزوں میں علماء دیوبند کا اختلاف، ایک درس میں سن رہا تھا، بڑی عجیب بات کہا کہ علماء کہتے ہیں اس امت کا اوریج، اس امت کا اوسط عمر 63 سال ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال ملی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، یہ تینوں 63 سال کی عمر میں اللہ سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عثمان غنی 84 سال 92 سال میں گئے۔ جو جتنا قریب ہوتا ہے حضرت فرماتے ہیں یہ 63 سال شمسی سال کے حساب سے ہے، اصل میں اس امت کی جو اوسط عمر ہے قمری سال چھوٹا ہوتا ہے 61 سال ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا، 1600 سال والا میدان قیامت میں، میدان محشر میں کہے گا الا عشیۃ او ضحاہا، ایک رات کاٹ کر آئے، ایک چاش کا وقت کاٹ کر آئے، ایک رات کے لیے، ایک چاش کے لیے اپنی آخرت برباد مت کرو، اپنی قبر کی زندگی برباد مت کرو۔ موت کی سختی برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کے بچھو برحق ہیں، قبر کا اجدا برحق ہے، قبر کے جہنم کے انگارے برحق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا سانپ، قبر کا بچھو دنیا میں پھونک مار دے، ایک سبزہ نہیں اگے گا اس دھرتی پر، کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی۔ میرے آقا نے فرمایا سوئی کے ناکے کے برابر اگر کہیں دنیا میں کسی کونے پر آگ کو رکھ دیا جائے، فرماتے ہیں ساری دنیا جل کر بھسم ہو جائے گی۔ 1,00,000 آدمیوں کو سانپ کاٹے تو 1,01,000 آدمی کو بھی وہی تکلیف ہوگی۔ یہ نہیں کہ وہ قبر میں جا رہے ہیں تو جانا آسان ہو گیا، قبر ہے، موت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما رہے تھے، قرآن کی 6,666 آیتیں آپ پر اتری۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ سرور کونین ہیں، آپ شافی محشر ہیں، آپ ساقی کوثر ہیں۔ عرش میں 1,25,000 پیغمبروں میں خدا کی بڑی مخلوق کے اندر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہے۔ جب پردہ فرما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکڑی کا برتن تھا، اس میں پانی تھا، اور اس پانی میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر ملتے اور فرماتے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ موت کی سختی بڑی خطرناک ہے، میری مدد فرما۔ نبی نے دعا کی ہو اور موت کی سختی کو دیکھا ہو، داڑھی بڑھانے والوں کا حشر کیا ہوگا، بے نمازیوں کا حشر کیا ہوگا۔ آج ناک پر کپڑا ڈالا جا رہا ہے، وائرس ہے، داڑھی منڈے سے وائرس یہ بڑھ کر نہیں ہے، بے نمازی سے بڑھ کر یہ وائرس نہیں ہے، بے پردہ عورت سے بڑھ کر یہ وائرس نہیں ہے، بال کاٹنے والی، بہویں تراشنے والی، سینے کی نمائش کرنے والی عورت کے فتنے سے بڑھ کر یہ وائرس نہیں ہے۔ یہ وائرس آئے گا، آدمی شہید ہوتا ہے، گھر میں بے پردہ، بے حیا، بے نمازی اللہ کے بندوں کو رکھ کر، میرے اللہ کی قسم خطرناک اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا سکرات کی سختی کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، امی جان کے آنسو کے ٹپکے امی جان عائشہ صدیقہ کے گلے پر پڑتے، ہوشیار ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ مسواک چبائی نہیں جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک کو نرم کیا، اور دنیا میں جو آخری کام کیا آپ نے، وہ آپ نے حضرت عائشہ کے منہ سے چبایا ہوا مسواک کیا۔ موت کی سختی نے آقا کو نہیں بخشا، تمہیں کیا بخش سکتی ہے، ہمیں کیا بخش سکتی ہے؟ انک میت و انہم میتون۔ ہم نے پچھلے جمعے جو سوال رکھا تھا، ایک مختلف قسم کے فرقے ہیں، ایک لمبی طویل بحث ہے۔ الحمدللہ لوگ کہتے ہیں گالیوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہندوستان کے چپے چپے میں، عالم کے چپے چپے میں ہم دکھاوا نہیں کرتے، ریاکاری نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ بیان کے بعد جب دوسری مرتبہ جاتے ہیں وہ داڑھی دکھا کر کہتے ہیں حضرت پچھلی مرتبہ کے بیان کے صدقے میں چہرے پر سنت آ گئی، ہمارے گھر سے ٹی وی کو ہم نے نکال لیا، ہماری عورتیں با پردہ ہو گئی، ہم لوگ نمازی ہو گئے، ہم نے سود کو چھوڑ دیا۔ ایک ساتھی ہیں جو مستقل جو ہے یہاں بیانات کے لیے آتے ہیں، اگلی جمعہ اسی سوال کے جواب کے ساتھ یا ایک اور سوال رکھ لے کہ مرغا جب بانگ دیتا ہے تو دعا کرنے کا حکم ہے، حالانکہ بکری ہے، گائے ہے، لاکھوں حلال جانور ہیں، ان کے چیخنے چلانے پر دعا نہیں، مرغے کی بانگ پر کیوں دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں؟ اس سوال کے جواب کے ساتھ یمیس پالیا محمد صاحب پالیا یہاں شاید دلہا بیٹھے ہوئے ہیں، عجیب و غریب کارگزاری ہے۔ انہوں نے پچھلی جمعہ یا اس سے پہلے والی جمعہ کا تقاضا کیا، ہم نے کہا کہ نہیں صاحب نہیں ہو سکتا، تو اس کے بعد انہوں نے
نہ عرس کے بابا کو پوچھا، نہ اپنی والدہ کو پوچھا، نہ کسی سے مشورہ کیا، کہا کہ عالم کا یہ وقت خالی ہے، مولانا صاحب کا یہ وقت خالی ہے۔ پھر قصر کو فون لگا کر کہا کہ اس جمعہ کے اندر یعنی اگلی جمعہ کو انشاءاللہ نکاح ہوگا، اور اسی جگہ پر جو ہے محمد صاحب پارلے میں یہ تمام جو اہم عنوانات ہیں ان کی انشاءاللہ تکمیل کی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ، میں کہہ رہا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کر بتا رہا ہوں، میں ٹوپی تمہارے قدموں پر رکھ کر بتا رہا ہوں، یہ حالت ویسی نہیں ہے۔ یہاں جمعہ دیر سے ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کاروبار حرام کر کر بیوی بچوں کے پیٹ کے اندر جہنم کا لہو اور پیپ ڈالا جائے۔ یہ چند دن کی زندگی، 1600 سال جس بندے نے گزارا اس دنیا میں، وہ قیامت کی سختی کو دیکھ کر، قیامت کے بڑے دن کو دیکھ کر 1000 سال کے برابر قیامت کا دن ہوگا۔ وہ اس دنیا کی زندگی کو، یہ قرآن کہتا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، ایک رات یا ایک چاشت کا وقت گزار کر آیا ہے۔ ایک رات کے لیے اپنی اولاد کو برباد مت کرو، اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ موت برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، قیامت کا دن برحق ہے، حساب کتاب برحق ہے، پل صراط برحق ہے، جہنم برحق ہے، جنت برحق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ برحق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ وہ فتنوں میں اگر ہمیں مبتلا ہو کر مرتد ہونے کا خدشہ ہے، اللہ ہمیں شہادت کی موت، سجدے کی موت دے دے۔ وہ فتنوں کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اللہ اپنے پاس بلا لے۔ اور خاص طور سے ہمارے مولانا مطہر صاحب ایسے لوگوں کے لیے دعا کرے، ان کی زندگی کا مقصد ان کی زندگی کا مقصد مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ اب علماء کی خدمت میں یہ لگے ہوئے ہیں۔ جب جیل کا مسئلہ تھا، سب سے زیادہ بنگلور سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، تو صحابہ کے زمانے میں جو چیز دیکھنے میں آتی، اٹھے بیٹھے شادی طے کرے، ایسا انہوں نے عالم کی سہولت کے حساب سے شادی کو طے کر لیا۔ ایم ایس پارلے کے اندر، محمد صاحب پارلے کے اندر انشاءاللہ نکاح بھی ہوگا، اگلی جمعہ بیان بھی ہوگا۔ عنوانات بڑے اہم ترین ہیں، چونکہ مائک شروع میں ساتھ نہیں دے رہا تھا اس لیے ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ ان عنوانات کے ساتھ کہ مرغ کے بانگ پر دعا کیوں ہے، یہ اسلامی فرقے ان کو پہچانا کیسے جا سکتا ہے کہ کون حق بجانب ہے، کون باطل پر ہے۔ انشاءاللہ اور بہت سارے اہم عنوانات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے اکابرین کی جو قربانیاں تھیں ملک کی آزادی کے لیے اور جمہوریت اور سیکولرزم کی قائم کرنے کے لیے اور پیغام امن اور محبت کے لیے، اللہ ان کے قربانیوں کے صدقے میں ہندو راج بنانے کی جو فکر کر رہے ہیں، اسلام مسلمانوں کی توہین جو کر رہے ہیں، مدارس پر بری نگاہ جو ڈال رہے ہیں، اللہ ان کو اپنے قبضے میں لے کر قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط اور پچھلی قوموں پر اللہ نے جو پکڑ فرمائے، اللہ ان کی پکڑ فرمائے اور آزادی کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے، پڑھانے، قرآن پڑھنے، پڑھانے اور تعلیم و تعلم اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مدرسہ ہے اور ایک ادارہ ہے، یہ جو بازار میں صابن ملتے ہیں ان کے بارے میں شک ہے کہ اس کے اندر جو ہے ناپاک چیزیں ملی ہوئی ہیں،